جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند جو ہے وہ اس طرف چلے جاتا تھا. اور یہ مشاہدہ اس وقت اور بھی لوگوں نے کیا, صرف بی بی حلیمہ سعدیہ کا یہ مشاہدہ نہیں تھا, بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم قول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے چچا جان ہے جو بعد میں ایمان لائے. اچھا یہاں اختر بھائی ایک بڑی کمال کی بات ہے, بڑی عشق والی بات بھی ہے, بڑی لاجیکلی بات بھی ہے. ہم بھی سب نے بچپن گزارا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے انکل, ہمارے چچا, ہمارے دادا, جو بھی ہمارے بزرگ ہیں, جب ہم بچے سے بڑے ہوئے تو وہ ہمیں کبھی کبھی بتاتے بھی ہیں کہ تم بچپن میں یہ کرتے تھے. ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے, عزت رکھ لینا, کوئی ایسی بات مت بتا دینا, باقی تو بہت کچھ کیا ہے بچپن میں. اچھا کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے, ایسی بات بھی بتا دیتے ہیں, ایسا نہیں کیا کرنا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو پھر اب اگر کسی نے بچپن کی کوئی بات ہمیں بتائی تو ہمارے پاس ہاں یا نہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, ماننا ہی پڑتا کہ یہ کہہ رہے تو کیا ہوگا بھائی. تو اب یہ جو کمال کی بات ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہم سندھی اور پختون زبان میں بھی یہ بات سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے, آپ جس طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا. اچھا یہاں جو کمال کی بات ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چاچا جان میں تو نہیں جانتا تھا, مجھے کیا پتا, بچپن کی بات ہے, جھولے کی بات ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انڈوز کیا, اس کو کنفرم کیا کہ جی چچا جان میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا, اور میں چاند کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا. صرف انگلی کے اشارے کا کمال نہیں تھا, پیارے آقا کی گفتگو تھی چاند سے, نبی پاک وہ آوازیں بھی سنا کرتے تھے. کہاں یہ بچپن کے اندر, جھولے کے اندر یہ عالم ہے. تو سبحان اللہ, پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اب عارف بھائی کو شعر ہم نہیں سناتے, یہ جھولے والا جو شعر ہے, اب یہ عارف بھائی خود ہی شعر بھی بتائیں اور پھر طرز میں سنا دیں. سید اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت شعر ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی واہ واہ, آتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ تیرے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے نبی پاک کے مبارک بچپن کی اور بی بی حلیمہ سعدیہ کے مقدر کی, اور میں تو کہتا ہوں چاند کے بھی مقدر کی. کھلونا بنا کس کا, اطاعت کی کس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. کیا بات ہے میرے آقا کا, تو یوں سمجھیے کہ چاند بھی خوش نصیب ہے, اس نے نبی پاک کا دیدار کیا ہے. اچھا ایک اور عشق والی بات بتاؤں, جو چاند آج ہم دیکھتے ہیں نا, یہ چاند اب بھی وہی ہے. ہاں ہم نے نہیں دیکھا, اس چاند نے نبی پاک کا بچپن بھی دیکھا ہے, پیارے آقا کے اشاروں پر جھوما بھی ہے, نبی پاک کے اشارے پہ 2 ٹکڑے بھی ہوا ہے. اور سبحان اللہ, پیارے آقا کا جس کو کہتے ہیں نا جی بھر کے دیدار کیا. اور سچی بات یہ کہ اس وقت بھی گنبد خضرا کا دیدار کر رہا ہے. چاند کو ہم جب بھی دیکھیں نا, عاشق کی نظر سے کوئی دیکھتا ہے, امیر علیہ سنت کا شعر بھی ہے نا کہ چاند جو ہے وہ اس وقت بھی مدینے کا نظارہ کر رہا ہے. تو اللہ کرے کہ بس ہمیں بھی مدینے کا نظارہ نصیب ہو جائے. اور سبحان اللہ, سندھی زبان میں کچھ بات کرتے ہیں پیارے آقا کے ذکر خیر ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ پشتو زبان میں بھی آپ کی کالز بھی ہم شامل کرتے رہیں گے, اور اس واقعے کو لے کر مزید آگے چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن